بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب اپنے رب پر یقین کر کے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین غیب سے ایسے رستے پیدا فرماتے ہیں جو انسان کے نزدیک ناممکنات میں سے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت پر توکل تھا کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے، وہ ضرور آگ میں مجھے محفوظ رکھے گی، اور میرے اللہ نے کر کے بھی دکھا دیا۔ اس کے نزدیک کچھ مشکل نہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے، وہ اس بکھرے ہوئے پانی میں مجھے ضرور محفوظ رکھے گی، اور میرے اللہ نے اپنے بندے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس پانی میں محفوظ رکھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین تھا کہ ایک ذات میرے ساتھ ہے جو اس کشتی میں مجھے محفوظ رکھے گی اور میرے پیروکاروں کو بھی محفوظ رکھے گی۔ طوفان آیا، روئے زمین پر جو کچھ تھا سب کچھ اجڑ گیا، ویرانے میں بدل گیا، مگر جو اس کشتی میں محفوظ تھے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ میرے اللہ پر یقین سے ممکن تھا کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے اور وہ اس کنویں کے اندر مجھے محفوظ رکھے گی، تو میرے اللہ نے اپنے بندے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر محفوظ رکھا۔ امام الانبیاء حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ پر کامل ایمان تھا، یقین تھا کہ کفار کے، دشمنوں کے حصار کے اندر ایک ذات میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے محفوظ رکھے گی، میری حفاظت کرے گی۔ تو میرے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اپنے گھر بیت اللہ کو ابرہہ کی فوج سے، جو ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر آیا، جو معاذ اللہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے اللہ نے اپنے کرم سے اور اپنی قدرت کاملہ سے اپنے گھر کو محفوظ رکھا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو میرے اللہ پر یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھے گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو میرے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ انسان جب میرے اللہ پر یقین کر کے نکلتا ہے تو میرا اللہ غیب سے ایسی مدد فرماتے ہیں، فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ، زمین کے اوپر میرا فلاں بندہ میری مدد کے انتظار میں ہے، وہ منتظر ہے میرا، فرشتوں جاؤ میرے اس بندے کی مدد فرماؤ۔ دوستو، یہ سب کچھ کیسے ملتا ہے؟ یقیناً یہ سب کچھ اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک، وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، وہ غیب سے رستے پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ ذات جو پتھروں سے پانی کے چشمے پیدا کر دیتی ہے، وہ ذات جو کبھی بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں دیکھنا چاہتی۔ تو جب ایک انسان اپنے رب پر توکل کر کے نکل پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ نہ ہوں۔ یہ سب کچھ ملتا کب ہے؟ جب انسان اپنی ساری توجہ، اپنے وجود کا، اپنی ذات کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا اور اپنی توجہ کا رخ اس بندے کی طرف موڑ دیتے ہیں اور یقیناً اس بندے کی مدد فرماتے ہیں۔
ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی توجہ کے انتظار میں ہے کہ بندہ کب اس کی طرف راغب ہو اور اللہ اپنی رحمتوں کا رخ اس بندے کی طرف موڑ دیں۔ دوستو آؤ اپنی زندگیوں میں اپنے رب پر یقین شروع کریں اور اپنی زندگی کا حقیقی لطف اور حقیقی لذت سے ہم آشنا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس طرح سے اپنے بندوں کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمایا، اے اللہ ہم ناچیز حقیر بندوں کو بھی اپنے انبیاء کے صدقے میں کچھ اپنی رحمت کی خیرات عطا فرما۔ اپنا بہت رکھیے گا خیال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔